بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وقد قال تعالى في شان حبيبه ورفعنا لك ذكرك والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام حاضرین جتنے حاضر ہوئے ہیں، آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ آیت سجدہ تھی، اس لیے سب کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو چکا ہے. درس کے بعد اپنا ایک سجدہ تلاوت کر کے پھر گھر چلے جانا. اگر مکروہ ٹائم ہو تو پھر بعد میں کر لینا جب ٹائم ملے. آیت سجدہ تلاوت کے متعلق کیا حکم ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آیت سجدہ تلاوت جب ہو رہی ہو وہ مسجد کے اندر ہوگی یا باہر ہوگی؟ تلاوت کرنے والا مسجد میں بیٹھا ہے یا باہر بیٹھا ہے؟ اگر ایستا سے تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے، وہ مسجد میں ہے، وہ باہر کہیں بیٹھا ہے، تو پھر اس کی تلاوت کا حکم یہ ہے کہ اسی پر ہی لازم ہوگا، اور کسی کے اوپر تلاوت کا حکم لازم نہیں ہوگا. اور اگر تلاوت کرنے والا تھوڑا اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا، دیکھا جائے گا کہ وہ مسجد میں تھا یا بغیر مسجد میں. اگر غیر مسجد میں ہے تو جتنے لوگوں تک آواز پہنچی ہے سب کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. اور اگر مسجد کے اندر ہے، میں بڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، بہت تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. مسجد کے اندر تلاوت ہو رہی ہے اور وہ تلاوت تھوڑا اونچی آواز سے بھی کر رہا ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اپنی تلاوت میں مشغول ہیں، ان کو اپنی تلاوت تک ہے، اس کی آواز سے ان تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے کہ وہ بھی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں. تو پھر اس کا سجدہ تلاوت کا حکم اسی پر ہوگا، کسی اور پر نہیں ہوگا. اور اگر سارے لوگ ایسا سے عبادت کر رہے تھے، خاموشی سے بیٹھے تھے اور تلاوت کسی نے اونچی آواز سے کی، سب تک آواز پہنچی، تو جتنے تک آواز پہنچی ہے سب کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور اس کے بعد اگر یہ ہوا کہ سجدہ تلاوت کیا گیا، جماعت کھڑی ہوئی تھی، ایک آدمی قرآن مجید لے کے وہاں پڑھنے بیٹھا ہو جاتا ہے اور ادھر جماعت ہوئی کھڑی ہے، اس کی آواز امام کو بھی آ رہی ہے، مقتدیوں کو بھی آ رہی ہے، لیکن وہ تلاوت علیحدہ بیٹھ کے کر رہا ہے، تو جتنے جماعت میں لوگ کھڑے ہیں کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد عبادت عامہ ہے اور مسجد کے اندر ہر ایک کو عبادت کرنے کا حق حاصل ہے اور کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے، ہر کوئی اپنی عبادت کرے. جب وہ عبادت میں ایسی عبادت میں مشغول ہیں جو جماعت والی نماز والی ہے، تو لہذا کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، اسی پر ہی ہوگا جو خود تلاوت کرو. اور اگر یہ ہوا کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، ایک جماعت ہوئی کھڑی ہے
اڈے کی مسجد میں ہوتا ہے ایسے، اس لیے کہ مسافر آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں۔ اڈے والی مسجد کے اندر کئی جماعتیں کرنے کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ وہ اڈے کی مسجد ہے نا، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ وہاں پر جماعت ہوئی اور کچھ لوگ پیچھے بیٹھے تھے، ادھر ایک تلاوت کرنے والا اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، پیچھے والے لوگ کو تسبیحات کر رہا ہے، کہ کیسے بیٹھا ہے تلاوت بیٹھا ہے۔ ان کی آواز پیچھے والوں تک بھی پہنچی، امام تک بھی پہنچی، جماعت والوں تک بھی پہنچی۔ تو میں نے بتایا کہ جماعت والوں پر تو نہیں ہوگا، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہیں چونکہ وہ عبادت سے ایسی عبادت میں نہیں ہیں کہ جس سے توڑ کے علیحدہ کوئی کام کریں، اس لیے پیچھے والوں پر جو باہر پیچھے بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہیں ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے، ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اور اگر آج کل کے دور میں کچھ لوگ سپیکر کے اوپر شبینہ پڑھواتے ہیں، سارے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے تلاوت کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے۔ سپیکر کے اوپر تلاوت ہو رہی ہے، سجدہ تلاوت ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں، پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید مکمل تو نہیں ہوگا، سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے نا۔ اسی طرح لوگ بہت سارے اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھوا لیتے ہیں، نابالغ بچوں سے پڑھوایا جا رہا ہے، نابالغ بچے کے اوپر نماز تو فرض نہیں ہے، لیکن تلاوت کا سجدہ نابالغ پر تو نہیں ہے۔ جو بالغ پڑھ رہے ہوتے ہیں تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سجدہ تلاوت نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں 14 سجدے واجب ہیں، تو قرآن مجید مکمل ہو جائے گا؟ قرآن مجید تو مکمل نہیں ہوگا، سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ 14 سجدے قرآن مجید میں واجب ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اس لیے سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے۔ جو سپیکر پر پڑھا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کون گنہگار ہوگا؟ بتاؤ کون گنہگار ہوگا؟ سپیکر والا، پڑھنے والا۔ انہوں نے سارے مسلمانوں کو گنہگار کر رہا ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید کی آواز جائے گی، سننا پڑے گا۔ میں کہا کرتا ہوں شبینہ پڑھنا گناہ نہیں، شبینہ پڑھنا ثواب ہے سب، لیکن ایصال ثواب کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، بیماروں کے لیے پڑھنا ثواب ہے۔ سپیکر کا شبینہ پڑھنا گناہ ہے۔ اور بندوں کے لیے پڑھو، مخلوق خدا کے لیے پڑھو، سپیکر کے لیے نہ پڑھو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شبینہ اس چیز کا نام ہے، پورا محلہ سر پہ اٹھا لو۔ میں نے ایک خاتون دیکھی ہے جس کی عمر 80 سال سے اوپر تھی، اور اس کے بیٹے کی جوانی میں وفات ہوگی، اور اس کی قبر جو تھی قبرستان سے ایک سائڈ پر تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ خاتون پیر والے دن آتی ہے، پیر اور اس کے بعد منگل اور بدھ، یہ 3 دن آتی ہے، اور 3 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر کے چلی جاتی ہے۔ اس کا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، اس کی قبر پر آتی ہے، بوڑھی عورت ہے، ایک سائڈ پہ آ کے پردہ کر کے اپنے بیٹے کی قبر کے ادھر ادھر پردہ لگا لیتی ہے، اور ہر روز آ کے 10 سپارے تلاوت کرتی ہے، کسی اور سے نہیں کہتی۔ اور اس کی زندگی کا معمول بن گیا، اس لیے کہ میرا جوان بیٹا چلا گیا، اس کا کیا بنے گا۔ ہر پیر والے دن آ جاتی ہے، اور اس کا گھر وہاں سے تقریباً 25-30 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے آتی ہے، اور پھر وہاں بھی ان کا قریب گھر ہے، تو جہاں اس کی مکمل رہائش ہے ادھر ہے، یہاں اس کا ایک بیٹا رہتا ہے، تو پھر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اس کے قریب قبرستان پڑتا ہے، قریب سے مراد اس سے بھی 10-12 کلومیٹر دور ہے۔ صبح آتی ہے، اور اس نے کہا کہ جب وہ قرآن مجید تلاوت کرتی ہے، پیر، منگل اور بدھ، یہ 3 دن اس کو روزہ ہوتا ہے، اور روزے کے ساتھ آتی ہے، اتنی بڑھاپے والی عورت، اور وہ آ کے خود تلاوت کرتی ہے، اور تیسرے دن خود مکمل کر کے پھر اپنے گاؤں میں جاتی ہے۔ صاحب حیثیت ہے، غریب نہیں ہے، صاحب حیثیت ہے۔
اور جا کے بہت بڑا کھانے کا انتظام کرتی ہے. پھر شام کو جو ہے اس کا معمول ہے کہ مغرب کی نماز کے اوپر جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں سب نمازیوں کو کھانا کھلاتی ہے. اللہ نے اس کو دیا بھی بہت ہے، مالدار ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے غام میں ہر ہفتے شبینہ پڑھتا ہے. تو شبینہ پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن سپیکر کا نہ پڑھو، بندوق کا پڑھو. ہم شبینہ پڑھتے ہیں سپیکر کا، اور سپیکر کا کیا شبینہ ہے؟ آدھی نعتیں شروع ہو جاتی ہیں، آدھی تلاوتیں ہوتی ہیں، اور جو تلاوتیں ہوتی ہیں اللہ کی قسم سے میں کہہ رہا ہوں بہت کم میں نے سنا ہے، ورنہ مجھے نہیں سمجھ آتی. اور کر کے بس کہ یا ملون اما تعملون ما تفعلون، بس یہی پتہ چلتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے تو سب. میں آپ کی ایمانداری سے میں نے تو کئی دفعہ سنا ہے، میں نے قبرستان میں بھی جا کے سنا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی. بس تعلمون تفعلون بس یہی سمجھ آتا تھا، آخری لفظ کا پہلے درمیان میں کوئی سمجھ نہیں آتا. ایسے پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے قطعا. اللہ نے خود 29واں سپارہ سورۃ مزمل اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا فرض عین ہے، اور جو فرض عین کو چھوڑے گی اس کی کوئی تلاوت نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے، قرآن مجید کو اس نے اٹھایا ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب، چومنا بھی ثواب، ہاتھ لگانا بھی ثواب، یہ اس کو ثواب ضرور ملے گا. قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ خود فرما رہا ہے میری کتاب کو ایسے نہ پڑھو، میری کتاب کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. جب اللہ نے فرما دیا بات ہی ختم. جب اللہ فرمایا کہ میری کتاب ہے اس کو ایسے پڑھو، اس سے زیادہ پڑھنے کی اس طرح کی اجازت نہیں ہے. آپ نے کہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے کہ سجدہ تلاوت اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سجدہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخری وقت میں کلمے والی موت نصیب فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایسے کو بڑا اور مقام چاہیے، اس لیے یہ بہت بڑا مقام ہے. بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس اس کی عبادت تکبر سے نہیں کرتے اور اس کی پاکی بولتے ہیں اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اب جس نے سوال کرنے کا ہے اب ہم ہیں اجمی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ سجدہ تلاوت ہے، ہاں یہ بھی نہیں پتہ. جو آدمی تلاوت کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ ایسا احتیاط کرے، یا پھر جہاں تک اس کی آواز آ رہی ہے ان کو خود جا کے بتا دے، یہ چیز ہے. جا کے ان کو خود بتا دے کہ میں نے تلاوت کیا، آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے. اور اگر نہیں تو اس کو چاہیے سجدہ تلاوت جب آ جائے تو تھوڑا ایسا پڑھ لے تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں. سارے لوگوں کو گناہگار نہ ہو. اس کی مثال میں نے ہر روز تلاوت اونچی آواز سے کرتا ہوں، آج میں نے ایسا کی ہے، میں نے کہا جو ادھر سے گزر رہے ہیں ان تک آواز ہی نہ جائے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے یہ اجمی ہیں اور ان کو تلاوت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں نے بھی خود ایسا تلاوت کی ہے، جہاں تک آواز گئی ہوگی پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے احتیاط خود کیا ہے. جی بزرگوں.